اچھا جی، یہاں تک ہم تین چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم جو ہے وہ نیکسٹ خطبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے جی ہمارے پاس مناہج سیرت کا. تو سب سے پہلے تو ہمیں مناہج کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مناہج ہیں ان سے جو ہے وہ مراد کیا ہے. یعنی ہمارا چوتھا خطبہ کون سا ہوگا؟ مناہج سیرت، ٹھیک ہے. تو مناہج سیرت میں جو ہے وہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور سب سے پہلے جو ہے مناہج کیا ہیں؟ مناہج دراصل منہج کی جمع ہے، اور اس کا مفہوم ہے جی اسالیب، ٹھیک ہے. یعنی اسالیب کیا ہے جی؟ سیرت نگار جو ہیں جب ان نے سیرت نگاری پر کام کیا تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے سیرت نگاری پہ کام کیا اور وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ محدث تھا، بنیادی طور پہ کیا تھا؟ محدث تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ محدثانہ ہے، یا اس کا منہج جو ہے وہ کیا ہے جی؟ محدثانہ ہے. تو اس میں جو ہے سب سے بڑے جو مشہور نام ہیں وہ امام بخاری کے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اصلاً تو محدث تھے، یعنی لیکن ان سے جو ہے وہ ہمیں سیرت کے حوالے سے معلومات ملتی ہیں. امام مسلم ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، اور ایسے ہی امام ترمذی ہیں. امام ترمذی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ محدث ہیں، ان نے جامع ترمذی لکھی، لیکن ساتھ میں جو ان نے شمائل پہ روایات، شمائل کتاب لکھی، تو وہ ظاہر سیرت کا جو ہے وہ حصہ ہے، اصلاً جو ہے وہ سیرت ہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ محدث تھے. اس کے بعد دوسرا ایک بڑا اسلوب جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے جی مورخانہ اسلوب، ٹھیک ہے. مورخانہ اسلوب کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. اب اس کا مطلب بھی وہی اسی طرح ہم سمجھیں گے کہ سیرت نگار بنیادی طور پہ اس کا جو رجحان ہے وہ تاریخ نویسی کی طرف ہے. تو اس لیے اس نے جو ہے وہ مورخانہ انداز یا مورخانہ اسلوب یا منہج جو ہے وہ اختیار کیا. تو مورخانہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی واقعے سے متعلق جو معلومات ہیں ان سب کو یکجا کر دیتے ہیں، ایک ہی جگہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. محدثانہ اسلوب تو یہ ہے کہ ایک ایک بات کے ساتھ جو ہے وہ راویوں کا پورا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جائے کہ یہ بات جو ہے میں نے فلاں 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 سے سنی اور اس نے مجھے جو ہے وہ روایت کی. لیکن مورخانہ اسلوب یہ ہے کہ آپ واقعاتی انداز میں ایک پورے واقعہ کو یکجا کر کے بیان کر دیں، اور پھر جو ہے اس پہ جو ہے راویوں کا جو ہے وہ ایک ساتھ الگ سے بتا دیں. اور اس طریقے کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ بن زبیر ہیں، ابن اسحاق ہیں، واقدی ہیں، اور ابن ہشام ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ان کا اسلوب جو ہے یا ان کا رجحان جو ہے وہ تاریخ نویسی کی طرف ہے. پھر ہم آتے ہیں جی مؤلفانہ اسلوب. سیرت نگاری کے اندر مؤلفانہ اسلوب سے کیا مراد ہے؟ مؤلفانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ماخذ سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، جو ابھی ہم نے پیچھے سلائیڈز میں ماخذ سیرت پر گفتگو کی کہ ماخذ سیرت میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اس کے علاوہ سیرت کی دوسری کتابیں بھی ہیں. تو ان ماخذ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی سیرت کو اثر نو تالیف کرتا ہے، اس کی تصنیف کرتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کا انداز جو ہے مؤلفانہ ہے. اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے. اس کی بڑی مثال جو ہے وہ ہے سیرت ابن کثیر اور سیرت شافعی ہے، حلبیہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے مؤلفانہ اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا. آگے ایک منہج آتا ہے فقیہانہ اسلوب، اسلوب سیرت نگاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کو اس انداز سے لکھا جائے کہ اس سے احکام اور قوانین جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوں، ٹھیک ہے. سیرت کو اس انداز سے لکھا جائے کہ اس سے ہمیں احکام کا پتہ چلے. یعنی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے، ان کے قول سے، ان کے کسی عمل سے ہمیں کوئی حکم پتہ چل رہا ہے یا کوئی قانون پتہ چل رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدات کیے یا کچھ کیا، کسی کے ساتھ وثائق کیے تو اس کے ضمن میں، یا جنگ کے دوران کوئی قوانین وضع کیے تو وہ ہمیں اگر پتہ چلتا ہے تو یہ اسلوب اختیار کیا کہ سیرت سے یا سیرت سے متعلقہ جو واقعات ہیں یا مواد ہے اس سے جو ہے وہ فقہی پہلو تلاش کیے جائیں اور احکام اور قوانین. اس پہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ زاد المعاد ہے، ابن قیم کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے اور بھی بڑے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ فقہی منہج کا یا اسلوب کا بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے جی متکلمانہ اسلوب. متکلمانہ اسلوب سے مراد یہ ہے
کہ اسلامی عقائد کو عقلی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا اور ان کا جو ہے وہ دفاع کرنا. اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ محدثین نے جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے وہ علم کلام سے متعلق جو سوالات ہیں. آپ مائک آف کر لیں جی پلیز. یہ پتہ نہیں قاری صاحب ہیں کوئی, مائک آف رکھیں کائنڈلی اپنا, قاری عرفان صاحب. تو محدثین نے دراصل کیا کیا جی, محدثین نے علم کلام سے متعلق جو سوالات تھے وہ اٹھائے. مثال کے طور پہ مذہب کے بارے میں اور نبوت کے دلائل ہیں وہ بھی ایک علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں. معجزات سے متعلق جو بحثیں ہیں جو سیرت کا ایک موضوع ہے وہ بھی علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس طرح کے موضوعات جو ہے وہ محدثین نے جب اٹھائے سیرت میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے متکلمانہ اسلوب یا منہج کو اختیار کیا. سیرت نگاری کے اندر ایک اور اسلوب استعمال ہوتا ہے جسے ہم ادیبانہ اسلوب کہتے ہیں. ادیبانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کو مکالمہ یا کہانی کے انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. اس کے بعد ایک اور اسلوب ہے جسے ہم مناظرانہ اسلوب کہتے ہیں. مناظرانہ اسلوب سیرت نگاری سے مراد یہ ہے, یہ بالخصوص جو ہے وہ بر صغیر کے اندر رائج رہا ہے. اور یہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی, تو دراصل یہاں پہ جب مختلف مسالک بنے تو انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق دلائل دینے کے لیے جو ہے وہ اس اسلوب کا جو ہے وہ سہارا لیا اور اختیار کیا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہمارے کوئی 5 ہو جاتے ہیں معاذرات کے جو خطبے ہیں.